نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كل مولود یولد الى فطرۃ الاسلام۔ ہندوستان میں کافی عرصہ سکھوں کا راج رہا اور اس راج میں سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو نانک جنہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، ہوا یہ کہ جو گرو نانک تھے انہوں نے مدرسوں میں کافی عرصہ علم دین کی تعلیم حاصل کی۔ جس دور کے اندر انہوں نے عالم کا کورس کیا، اس دور کے اندر 22 سال کے اندر درس نظامی کا کورس ہوتا تھا۔ انہوں نے 22 سال درس نظامی کا کورس کیا اور ان کے ساتھ بابا فرید شکر گنج وہ بھی تھے، اور ان دونوں نے کلاس فیلو تھے اور ایک ہی کلاس میں انہوں نے پڑھا، گرو نانک نے اور بابا فرید شکر گنج نے رحمہم اللہ تعالی۔ اور جو گرو نانک تھا، جب اس نے اپنا کورس مکمل کیا، مکمل عالم بن کے 22 سال کا انہوں نے کورس کیا، تو اس دورانیہ میں کورس کے بعد ان کے ذہن کے اندر ایک ہی بات آئی کہ ہندوستان کے اندر بت کی پوجا کرنے والے یعنی ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کی کم۔ بس اسی سوچ کے اندر لگے رہے، لیکن ان کے ذہن کے اندر شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا، اس لیے کہ شیطان بے غیرت ہے۔ اس نے ایسا غلط وسوسہ ڈالا کہ انہوں نے گرو نانک کے ذہن میں ڈال دیا کہ آپ سادھو بن جائیں۔ جب وہ سادھو بنے، ان کے ذہن جو تھا گرو نانک کا وہ یہ تھا کہ میں ایک ایسا مذہب یعنی ان کو ایک اس طرح سے ترتیب دے کر بنایا جائے کہ مسلمان یعنی الگ ہو جائیں، یہ ہندو الگ ہو جائیں، اور انہوں نے اس سوچ پہ بنیاد پر ایک الگ مذہب بنا دیا۔ لیکن وہ اس پہ کامیاب تو ہو گئے، الگ مذہب تو انہوں نے بنا لیا، لیکن الگ مذہب اسلام کا نہیں بنا بلکہ وہ سکھ کا بن گیا۔ اگر آج دیکھا جائے کہ سکھوں کی داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی رکھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بال ہیں اور ایسی جگہ پر بال ہے جہاں نہیں ہونے چاہیے، یعنی جنگلات لگائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو اس اعتبار سے سکھ جو ہے، سکھ مذہب کے اندر اور ان کی جو کتاب ہے، جیسے ہماری کتاب قرآن مقدس ہے، ان کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر گرو نانک، میں نے آپ کو بتایا اس نے 22 سال درس نظامی کا کورس کیا، عالم کا کورس کیا۔ اس کی کتاب کے اندر سورۃ البقرہ اور سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ اور آخری 22 سورتوں بھی اس میں شمار ہے، لیکن ان کی اپنی زبان کے اندر، عربی کے اندر نہیں ہے۔ اس نے اپنا الگ مذہب بنا لیا، اور لیکن میں آپ کو بتا دوں، جس طرح مرزائیوں کا الگ مذہب ہے، اسی طرح مرزائی مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتے، قادیانی مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتے، اسی طرح یہ بھی مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتے۔ اگر آج دیکھا جائے ان کے مذہب کے اندر انہوں نے اپنی ایک ایسی رسم و رواج بنائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر دیکھا جائے مرد کا سر تو ڈانپا ہوا ہے، لیکن عورت کے سر کے اوپر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ لہٰذا اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ مذہب دین سے بہت پرے ہے۔ اب ایک اور آپ کو بات بتلاؤں اللہ رب العزت کے محبت میں، کہ انہی میں ایک شخص تھا رنجیت سنگھ، اس کا دارالخلافہ جو ہے پشاور رہا ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ رنجیت سنگھ جو تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ جو بھی شخص جو ہے وہ گائے کو ذبح کرے گا، اس نے یہ قانون بنایا ہوا تھا، جو شخص مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، گائے کو ذبح کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی ایک گائے کے عوض میں قتل کیا جائے گا۔ اب رنجیت سنگھ کی دور کے اندر ایک مسلمان شخص نے ایک گائے کو ذبح کر دیا۔ اس دور میں ایک ہندو تھا یا اس کے کوئی قریبی شخص تھا، اس نے دیکھ لیا کہ مسلمان نے گائے کو ذبح کیا۔ اب اس نے کہا کہ میں جا کے رنجیت سنگھ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، مسلمان نے کہا کہ تو نہ بتا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو بتاؤں گا۔ ہوا یہ کہ وہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ چل تو جا تو رہا ہے، اب جیسے ہی رنجیت سنگھ کو پتا چلے گا اس نے گائے کو ذبح کیا ہے، وہ مجھے قتل کر دے گا، تو لہٰذا میرے پاس کچھ خزانہ ہے، کچھ چیزیں ہیں، میں تجھے وہ دینا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہندو تھا، وہ ساتھ چل پڑا۔
ساتھ چلا تو دیکھا کہ وہاں جا کر مسلمان نے اس کو قتل کر دیا کہ بھائی تم میری شکایت لگائے گا رنجیت سنگھ کو. قتل کیا اور اس کو ایک بوری کے اندر بند کیا اور کندھے پہ اٹھا کے جنگل کی طرف چل دی. راستے میں ایک شخص نے دیکھ لیا، کوتوال نے دیکھا کہ کون ہے. اس نے کہا کہ دھوبی گارڈ ہے، دھوبی گارڈ پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ تلاشی دے دو. کہا ٹھیک ہے تلاشی لے لو. جب گئے تلاشی کے لیے تو اندر سے لاش نکلی. اس نے کہا کہ تو اس کو کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ یہ میری شکایت لگانے کے لیے جا رہا تھا بادشاہ کے پاس، میں نے اسے قتل کر دیا. اچھا وہ اب اس کو رنجیت سنگھ کے پاس مسلمان کو لے کر گیا. جیسے ہی مسلمان کو رنجیت سنگھ کے پاس لے کر گیا، رنجیت سنگھ کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی، جو بھی اس کے سامنے سچ بولتا تھا وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا. جب رنجیت سنگھ کے سامنے لے کر گیا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی بتا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے گائے کو ذبح کیا تھا اور یہ آپ کو بتانے کے لیے آنے لگا تھا، میں نے اسے قتل کر دیا. تو نہ یہ آپ کو بتاتا تو میں بچ جاتا. تو رنجیت سنگھ نے کہا کہ آئندہ سے خیال کرنا، ایسا ہرگز نہیں کرنا، نہ گائے ذبح کرنا اور نہ کسی کو قتل کرنا. اگلے سال بڑی عید پر اسی طرح کیا. اس مسلمان نے پہلے ایک گائے کو ذبح کیا، پھر 2 گائے ذبح کی. 2 گائے کو ذبح کر لیا. تو اس وقت تو پولیس والوں کو پتہ چل گیا، رنجیت سنگھ کی فوج کو پتہ چل گیا. وہ اس کو اٹھا کر بادشاہ کی سلطنت میں لے کر آئے. اس نے کہا کہ ہاں پہلے تو نے 1 ذبح کی تھی، میں نے تجھے چھوڑ دیا، لیکن اب تو نے 2 ذبح کر دی، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس مذہبی جنون تھا اور ہمارا تہوار بھی آیا ہوا تھا، جنون کی وجہ سے میں نے ذبح کر دی، آئندہ سے نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ میرا وعدہ ہے آپ سے، آئندہ سے میں نہیں کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے چھوڑ رہا ہوں اس مرتبہ. پھر چلا گیا. اگلے سال اس نے 4 گائیں ذبح کی. بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھ گیا رنجیت سنگھ کو. اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس ہی لے کر آنا، اس کے خدا جو ہے وہ ہمیشہ اس کو میرے سے بچا لیتا ہے. تو ہوا یہ، اس نے کہا کہ اس کو کالی کوٹری کے اندر رکھو. کالی کوٹری کے اندر اس مسلمان کو رکھا گیا. اس مسلمان کو جب کالی کوٹری کے اندر رکھا گیا، اگلے دن رنجیت سنگھ کا کافی عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے رات کو بچہ پیدا کیا، اس کی بیگم کے ہاں بچہ ہوا کافی عرصے کے بعد. اور رنجیت سنگھ کا یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی کسی کو پھانسی دینی ہے صبح ساری رات وہ آرام کرے، اس کے بعد صبح پھر اس کو پھانسی دی جائے. تو ہوا یہ کہ رات کو اس کا بچہ ہو گیا. اس کی بیوی نے بلایا، اس نے کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو، اس شخص کو بھی چھوڑ دو. ایسے خوشی کے موقع پر تو غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے، بلکہ خزانے کا منہ کھول دینا چاہیے کہ لوگوں کو خزانہ جو زیورات ہیں وہ تقسیم کرنے چاہیے، لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیں. تو بادشاہ نے چھوڑ دیا رنجیت سنگھ نے، اور اس نے بلایا. اس نے کہا کہ اس کو آزاد کرنے کے بعد اس کو بلایا کہ کیا ماجرا ہے؟ میری اور تیرے خدا کی ہمیشہ سے لڑائی چل رہی ہے. میں نے جب تجھے قتل کرنے کا سوچا ہے، جب تجھے پھانسی دلانے کا سوچا ہے، ہمیشہ سے تیرا خدا مجھ پر فاتح رہا ہے. اس نے کہا کہ آئندہ سے، رنجیت سنگھ نے کہا آئندہ سے ہم اس طرح کریں گے کہ جب بھی آپ نے گائیں ذبح کرنی ہو، آپ کو حکومتی خزانوں سے پیسے دیے جائیں گے، آپ ان پیسوں سے گائیں کو ذبح کریں گے. اور جب بھی آپ کو گائے کو ذبح کرنے کا دل کرے، آپ ہم سے آ کر وہ پیسے لیں اور گائے کو ذبح کریں. یہ اللہ رب العزت کی شان. ایسے ہی ایک واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، قرآن پاک کے اندر مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ سن چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو فرمایا، اے رب العالمین میں آپ کی مخلوق کی جو ہے، جتنی آپ کی مخلوق ہے میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے سلیمان یہ چھوڑ دو، یہ میرا کام ہے، آپ اس کی طرف دھیان نہ دو. اصرار کیا، ہو گیا ایسے ہی. دریا کے کنارے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی عرصہ کھانے، جنات کو ان کی جو تابع ہوائیں تھی ان کو حکم دیا، کئی سالوں تک کھانا تیار ہوتا رہا. اور جب کھانا تیار ہو گیا، کہا گیا اللہ اپنی مخلوق کو بھیج. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمانی مخلوق کی بجائے کہا کہ دریا کی ایک مخلوق یعنی مچھلی کو بھیجا. او اتنی بڑی مچھلی، اتنی بڑی، وہ بڑا آ گئی ہے بہت بڑی، وہ مچھلی بھیجی. اس مچھلی نے آ کے اپنا منہ کھولا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے منجنیقوں کے ذریعے اس کے منہ میں سارا کھانا اڈیل دیا. جب سارا کھانا اڈیل دیا تو مچھلی نے کہا کہ سلیمان بس آج تو اپنے مہمان کو آدھا پیٹ بھر کر اس کو بھیجے گا،
جو آپ نے مجھے آدھا پیٹ بڑھایا ہے، میرا خدا تو مجھے روز اسی طرح 18 گنا زیادہ کھانا کھلاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔